इमरान खान बामुकाबला आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला क्यों ना आया। आफ्ताब इकबाल साहब लंदन से दुबई जाते हुए क्यों गिरफ्तार हुए, इसकी वजह क्या है। मुज़ाकरात और डील में फ़र्क, जबकि ख्वाजा आसिफ का लंदन में कैसा यू टर्न। आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले आपको खबर दें, मारूफ एंकर सहाफ़ी और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, आफ्ताब इकबाल साहब, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन टूर किया इंग्लैंड का और यहाँ उनकी अच्छी खासी मसरूफियात रहीं। लेकिन जब गुज़श्ता रोज़ वो लंदन से दुबई गए, रवानगी हुई उनकी वापस, तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उनके भाई के बाकोल जुनैद इकबाल के वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनसे 2 दिनों से जो है वो राब्ता नहीं हो रहा। अगर ऐसी सूरत हाल है और आफ्ताब इकबाल साहब लंदन से दुबई गए और दुबई एयरपोर्ट के बाद उनका पता नहीं चल रहा, तो यकीनन ये कहा जा रहा है कि वो गिरफ़्तार हुए हैं। फिर सवाल ये है कि वो किस ज़िमन में गिरफ़्तार हुए होंगे। इससे पहले ये देखना मकसूद है कि दुबई में उनके पास कौन-सा वीज़ा है और कितने अरसे से काम कर रहे हैं। गोल्डन वीज़ा है और जिस शख्स के पास गोल्डन वीज़ा दुबई का हो, वो एक तरह से वहाँ का सिटीज़न होता है, उसके इक्वल जो हैं वो उसको राइट्स मिलते हैं। और आफ्ताब इकबाल साहब पिछले कई सालों से दुबई में क़याम पज़ीर हैं और वहीं से वो अपना प्रोग्राम करते हैं। जब वो आखिरी बार पाकिस्तान में गिरफ़्तार हुए, उनके ऊपर भी इमरान खान साहब की चीज़ को वजह बना के कुछ पाबंदियाँ थी, कुछ मुश्किलात थीं, जिसके पेश नज़र उनकी बाकी टीम तो पाकिस्तान से शामिल होती है प्रोग्राम में, लेकिन वो ख़ुद दुबई से ऐसी चीज़ें करते हैं। लंदन के अंदर वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, बाकी जगहों का विज़िट किया। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि उनके दुबई लंदन से पहुंचने के ऊपर ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो कि चूँकि इंग्लैंड के अंदर लोग उनके साथ जो मिलते थे, फिर जो रेस्टोरेंट पे गए वहाँ से कुछ लोगों ने स्पॉन्सर्स दिए, तो उनकी रोशनी में ज़ाहिर है उनको कैश के मद में पैसे मिले होंगे, पैसों मीन्स के पाउंड। तो ऐसा मुमकिन है कि लंदन से जो कैश अमाउंट वो लेके गए हैं पाउंड की शक्ल में, वो जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग हुई होगी, तो उसके हवाले से उन्हें चार्ज किया गया होगा कि आपने ये इल्लीगल रकम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लाई, चूँकि उसकी एक रेशो होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा जो रकम है वो आप लेके जा नहीं सकते। बहरहाल उनके भाई जो हैं वो जुनैद इकबाल, वो ये कह रहे हैं और उनके बकौल कि मेरा अपने भाई से, यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब से, वो अगवा हैं या गिरफ़्तार हुए हैं, जो भी चीज़ हुई है, वो कहते हैं कि एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल की दुबई में गिरफ़्तार होने की इत्तला मेरे बड़े भाई आफ्ताब इकबाल को कल रात दुबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उनको हिरासत में लिया गया था और यकीनन आफ्ताब इकबाल साहब ने, एक ऑप्शन होता है कि आप किसी फैमिली के एक मेंबर को मुतला कर दें कि आपके साथ हुआ क्या है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ़्तार हुए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से वो कहीं नज़र नहीं आए, जुनैद इकबाल ऐसा कह रहे हैं। तो जब भी अपने बड़े भाई से जुनैद इकबाल का जो है वो राब्ता होगा, आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से खबर आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो लंदन से जब दुबई गए हैं तो कहीं कोई कैश पैसे हुए होंगे पाउंड, तो जिसकी वजह से उनकी कोई छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। अल्लाह करे कि वो जल्द हिरासत से बाहर आ जाएँ, अवाम को बताएँ वो कहाँ थे। उनके बहुत बड़े मुद्दा भी हैं, बड़ी तादाद में हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की सियासी जो खबरें हैं उसके हवाले से सबसे बड़ी चीज़ कि 190 मिलियन पाउंड के केस का जो फ़ैसला होना था आज वो नहीं हो सका। इससे कबल मैंने आपको ये सख्ती से बयान किया था कि ये केस जितने भी बनाए जा रहे हैं, ये जो इनके ऊपर लटकती तलवारें रखी जा रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बेगम के ऊपर, ये महज ब्लैकमेलिंग है। ये प्रेशर बढ़ाने के जो है टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और फैसला कब सुनाया जाएगा, आज क्यों नहीं सुनाया गया। इस फैसले को, इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में आज आने वाले फैसले को अचानक मौखर कर दिया गया और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। भाई क्यों आज सुना देते, आप 6 जनवरी को भी नहीं सुनाएंगे। ये याद रखिएगा, जब आप फैसला सुनाएंगे तो अब आप सज़ा नहीं देंगे। सज़ा इसलिए नहीं देंगे कि अब आपको डील करनी है, आपको मुज़ाकरात करने हैं, उसके लिए पेशरफ्त जो है वो जारी है। तो जब आपने किसी से मुज़ाकरात करने और डील करने, जब किसी से दोस्ती करनी है और माफ़ी भी मांगनी है, जिससे माफ़ी मंगवानी थी, अब उससे शायद पसे पर्दा मांगनी भी पड़े, जो कि आपने उसकी पार्टी के लोगों को मारा, उसकी पार्टी को डैमेज किया, इस शख्स को गोलियां मारी, इसको 508 दिन बेगुनाह जेल में रखा। मसला यही है कि जैसे ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जेल में रखा था और फिर जब वो छोड़ना चाह रहे थे तब भी मुसीबत, अगर जेल में रखें तब भी मुसीबत,
تو عمران خان صاحب جو ہیں ان سے 3 گنا زیادہ بڑی مصیبت بن چکے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں لگتا تھا کہ خان صاحب ڈیل کر لیں گے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو یہ جو فیصلہ موخر کیا یہ موخر ہی ہوتا رہے گا، اس میں سزا نہیں ہوگی، چونکہ اب سب چیزوں میں جزا ملنی ہے. تو جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کا 6 جنوری کو جو کہتے ہیں کہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے اور اس کو موخر کیا گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات چاہتے ہیں 20 جنوری کو حالات بدلیں گے، امریکہ سے پریشر آئے گا، امریکہ سے پریشر آنا چاہیے، اس بار پازیٹیو مداخلت ہونی چاہیے، چونکہ جب کوئی آپ کو انصاف نہ دے، بغض ہو، عناد ہو، عدالتیں انصاف نہ کریں، جج خود سے کہیں بیٹھ کے کہ یہ کیا ہے کہ لوگ پہلے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ ہوتے ہیں پھر وہ جیل چلے جاتے ہیں، یہ احساس ادارے ایسے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایسے کرتی ہے، ڈی چوک میں گولیاں ماری گئیں، کل بھی بلکہ آج ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہیں گولی لگی تھی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چل بسے. اب بھی لوگ مر رہے ہیں جن کو زخمی کیا گیا تھا ڈی چوک کے اندر. تو عمران خان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مذاکرات تو شروع ہو چکے ہیں لیکن ڈیل کی بات ہوتی ہے. میں اسی بہانے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں اور جو ڈیل ہے اس میں فرق کیا ہے. فرق اتنا سارا ہے کہ ڈیل انگریزی کا لفظ ہے اور مذاکرات اردو کا لفظ ہے، اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ تو لوگ ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ ڈیل ہی کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہتا ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ اور یہ جو پارٹی ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ کتنا اچھا ڈیل میکر ہے. تو ہم نے ڈیل کو گندا لفظ بنا دی ہے، لیکن وہ اس لیے ہوا کہ جب دیکھیں نواز شریف صاحب نے ڈیل کی مشرف صاحب کے ساتھ تو وہ دبئی چلے گئے. پھر حال ہی میں جب جنرل باجوہ تھے تو تب بھی ڈیل کر کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب لنڈن آ گئے تھے. تو یہ مختلف ادوار میں ڈیل کر کے جو چیزیں منفی ثابت ہوئی ہیں، اس بار ڈیل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو گندے کام کرنے دیں گے، وہ ملک قوم اور مذہب کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے، وہ جیل سے نکلیں گے اور ڈیل سائن کریں گے اور اس کے بعد دبئی، امریکہ، برطانیہ یا کہیں پہ بھی چلے جائیں گے. یہ بات اس طرح کی کوئی ڈیل ہو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ڈیل یہ کی جائے کہ آپ مجھے اس ڈیل کے نتیجے میں نہیں جیل سے چھوڑیں کہ میں کل خاموش ہو جاؤں گا. ڈیل یہ کریں کہ پچھلے گناہ معاف، آگے بڑھتے ہیں، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے چیزیں کرتے ہیں تو پھر بات بن سکتی ہے. اور مذاکرات شروع ہیں، اجلاس کب ہوگا؟ اور مذاکراتی اجلاس حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا، اور کمیٹی کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو بلانے پر اتفاق بھی ہوا. آئندہ اجلاس میں اپوزیشن مطالبات کی فہرست پیش کرے گی. مطالبات وہی ہوں گے، فارم 45 ہمارا مینڈیٹ دیا جائے، ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، ہمارے جو قیدی ہیں سیاسی قیدی ان کو چھوڑا جائے، عمران خان صاحب کو بھی چھوڑا جائے، اور اس میں اور کیا نکات ہوں گے وہ ہم چیزیں دیکھ لیں گے. تاہم وہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم ان کو گیلے کر کے چھتر ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، سارے ڈیل چوک ہو جانے کے باوجود کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ڈیل، کوئی مذاکرات کرنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ جائیں جو کر سکتے ہیں کریں. آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مطالبات سامنے رکھے، وہ کمیٹی کے سامنے پیش کرے، ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، چیزیں آگے بڑھیں گی اور معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے. وہیں پہ آپ دیکھیے کہ عمران خان بامقابلہ عاصم منیر اور دانشور کس کے ساتھ ہیں. اب ایک طرف عمران خان اور جو دوسری جانب سید عاصم منیر صاحب ہیں آرمی چیف. یہ پکی سچی اچھی اور کھری بات ہے کہ یہاں پہ ذاتی بغض و عناد ہے. مجھے بطور DGI آپ نے کیوں ہٹایا تھا، میں نے بشرا بیگم کے خلاف کچھ ثبوت دیے تھے تو اس کی وجہ بنا کے آپ نے مجھے کیوں چھیڑا، اور بہت لمبی داستان ہے. اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ان دونوں کی آپس کے اندر اپنی پرابلم ہے اور ذاتی ہے، اور یہ ذاتی مسئلہ جو ہے وہ زیادہ آرمی چیف کی طرف سے ہے. اور اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جنرل عاصم منیر کا بیانیہ امید ہے اور دوسری طرف ان کا مخالف بیانیہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے. مقبول عام بیانیہ بدقسمتی سے یہی ہے کہ پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر کوئی دوسری رائے کا اظہار کرے تو پھر گالیاں، ٹرولنگ اور عدم مقبولیت کا رسک ہے. سہیل وڑائچ صاحب ایسے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ جو ہے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، سچ نہ بتائیں یا بتا دیں تو ہمیں ٹرولنگ کی جاتی ہے اور ہماری جو مقبولیت ہے وہ رسک کے اوپر لگ جاتی ہے اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں. اگر پہلے دن سے سچ بولتے رہتے، لوگوں کو اصل حقائق بیان کرتے تو آپ کی مقبولیت کو خطرہ تو کبھی بھی نہ ہوتا. تو اب آپ کو کیوں خطرہ لگ رہا ہے سہیل وڑائچ صاحب؟ آپ دیکھیے کہ حکومت نے کروڑوں پاکستانیوں کو جھوٹا قرار دے دیا، اور ملک میں انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے کسی کو مالی نقصان نہیں ہوا. یہ پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی چونکہ وہ کسی اور سیارے میں رہتے ہیں جن کو شکایت نظر نہیں آئی.
کسی کو مالی نقصان ہوا ہے تو وہ ہمیں بتائے، اور کسی کو ذاتی نقصان ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ساجد مہدی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام پاکستانی جھوٹے ہیں، کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہے۔ تو یہ ملک کو چائنا ماڈل کے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا بند ہو جائے اور اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کو پاپولیرٹی حاصل ہے، ان تمام چیزوں سے جان چھٹ جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ حکومت نے سب کروڑوں پاکستانی جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور سب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور خود کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور لہٰذا اسی طرح سے کہانی آگے بڑھتی رہے تو اسی میں بہتری ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن جو ہے وہ کس نے لیا؟ گزشتہ روز قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تھی وہ ایک ہی دن سالگرہ تھی۔ گزشتہ روز لندن کے اندر ایک ہال میں سالگرہ کی تقریب ہوئی، اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب خصوصی طور پہ شریک ہوئے۔ بڑی تعداد میں جو مسلم لیگ نون پاکستان اور آزاد کشمیر کے کارکنان تھے وہ وہاں پہ شامل ہوئے، اور یو ٹرن لینے والا کبھی اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لینے والا لیڈر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اور یقین جانیے خواجہ آصف صاحب نے یہ بہت اچھی بیان کی ہے بات، اور کہتے ہیں کہ وہاں یہ بات بول گئے کہ یاد رہے کہ خواجہ صاحب کی جماعت نے اقتدار کے لیے اپنے بیانیے کو دفن کیا، ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ بدل کے رکھ دیا، ڈیل کی، ووٹ کو عزت دی اور نیا دور شروع کیا تھا، اور اس کے لیے ایک بڑا یو ٹرن۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کو چھوڑا، نیا بیانیہ اپنایا، ووٹ کو عزت دینے کے بیانیے کو چھوڑا، تو یہ بھی تو یو ٹرن تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے یو ٹرن لیا تو لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب میاں صاحب ناکام ہو چکے ہیں، وہ اپنا بیانیہ چھوڑنے کے بعد ان کی پاپولیرٹی نہیں رہی، اقتدار میں آنے کے بعد ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔